الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں مجھ سے بہت ساری جتنی چیزیں تم سے ملی، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا سوائے اپنی اہل بیت کی محبت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم کو اور آپ کو کیا نہیں ملا؟ اللہ کے نبی کے صدقے ہمیں آسمان ملا، زمین ملی، ہمیں جو ہے تو دریا، پہاڑ، ساری کائنات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ قرآن پاک ہمیں اللہ کے رسول کے صدقے ملا، اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں ایمان دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں رحمان دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی ملا تو ہمارے نبی کے صدقے، ہمارے نبی کے ہی بتائے سے ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ تو ہم کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ کے رسول سے ملی، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے اتنی ساری چیزیں آپ کو ملی، میں نے آپ سے ان چیزوں کی قیمت کبھی طلب نہیں کی۔ کبھی ہم نے آپ کو کھانے کو ملا، پینے کو ملا، آپ کو جو ہے تو رہنے کو مکان ملا، آپ کو جو ہے تو پہننے کو کپڑا ملا، آپ کو جو ہے تو بہت ساری چیزیں ملی، بے شمار چیزیں ملی، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک ہمارے نبی کے صدقے ساری چیزیں ہمیں ملی۔ اب ہمارے نبی جب فرما رہے ہیں کہ سوائے میری اہل بیت کی محبت کے، اہل بیت کی محبت میں چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی اہل بیت کی محبت کے۔ اہل بیت کی محبت کرنے کے لیے رب نے قرآن پاک میں ہم لوگوں کو حکم دیا، تو ہم اہل بیت پاک سے محبت کریں گے، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت کی محبت کا فائدہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی دے گا اس کا انعام، اور مرنے کے بعد آخرت میں وہ انعام ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت سے جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی یا
محبت کرنے کے بعد حالت محبت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، تو وہ شہید ہوا، شہادت کا درجہ اس کو ملا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی تو وہ مومن ہو کر مرا۔ میری اہل بیت کی محبت کر کے جو ختم ہوا، جو مرا، تو وہ مومن ہو کر مرا۔ اور جو میرے اہل بیت سے بغض رکھا، جنہوں نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اور بغض کو لے کر مرا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کافر ہو کر مرا۔ اب سوچنا چاہیے ان کو جو اہل بیت پاک کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اہل بیت پاک معاذ اللہ رب العالمین حسین اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین باغی تھے معاذ اللہ، حسین معاذ اللہ رب العالمین ان کو قتل کر دینا واجب تھا معاذ اللہ، اور یزید کو امیر المومنین لکھتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں۔ یہ تمہاری محبت ہے کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، اور اہل بیت کے دشمنوں سے جو ہے تو تعلقات ہی نہیں بلکہ ان کو اپنا پیشوا مانے ہوئے ہو۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ مسلمانوں، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یہ ظلم ہے، کیونکہ قسم خدا کی ہر گناہ ظلم ہوتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ تمہارے ایمان کو خراب کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دفعے کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہے آپ کی خدمت میں ایک ہرنی کا بچہ لے کر تشریف لاتے ہیں، ایک ہرنی کا بچہ لے کر آتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہرنی کے بچے کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے ہیں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور کھیلتے ہیں، دونوں بھائی آپس میں کھیلتے ہیں، تو حضرت حسن سے حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے بھائی یہ بچہ مجھ کو دے دو۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ نانا جان سے لے لو۔ جب نانا جان کی بارگاہ میں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اے نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ دے دو، تو ہرنی کا بچے کا جب سوال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اب میں اس کو کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے ان کو جو ہے ہرنی کا بچہ کہاں سے لا کر دوں؟ تو دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ دور جنگل سے ایک ہرنی جو ہے تو دوڑتی ہوئی تشریف لاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لیجئے، جو پہلے میرا بچہ آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی میرا بچہ تھا اور یہ بھی میرا بچہ ہے، یہ لیجئے میرے بچے کو اپنے صاحبزادے کے پاس دے دو، صاحبزادے کو دے دو۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہرنی کا بچہ دیتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور بچے کو لے جاتے ہیں، اس بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ حضرت حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنی تو اپنے بچے کے بنا رہ لے گی؟ تو ہرنی کا جواب سنیے، ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں، میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن حضرت امام حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جانور کے اندر اتنی محبت اہل بیت کی۔ تم کتنے بڑے جانور ہو، جانور سے بھی بدتر ہو کہ تمہارے اندر ذرا سے بھی غیرت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے نواسوں کی شان میں ایسے جملے بکتے ہو کہ معاذ اللہ رب العالمین حسین باغی تھے، حسین کو یزید کی بیعت قبول کر لینی چاہیے، فاسق و فاجر کی بیعت قبول کر لینی چاہیے، لیکن نہیں۔ حضرت علامہ حسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت،
تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی پاکی بیان فرما رہا ہے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ ناظرین، یہ وہ گھرانہ ہے، قسم خدا کی اسی گھرانے سے نجات ہے، ایسی ویسی نجات نہیں، یہ کشتی نجات ہے۔ جیسے طوفان نوح کا واقعہ سنا ہوگا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی، کشتی نوح کے طریقے ہی اہل بیت کی یہ کشتی ہے۔ جس نے بھی محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، قسم خدا کی وہ کشتی نجات پر سوار ہو گیا، اور کشتی نجات پر جب سوار ہو گیا تو قسم خدا کی وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، سیاہکار ہو، اس کے اندر امام عالی مقام کی محبت ہے تو قسم خدا کی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ علامہ حسن فرماتے ہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، وہ قدر والے ہیں۔ حضرت جبریل امی فرشتوں کے سردار، سردار ملائکہ ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی قدر کیا ہے، ان کی قدر کیا ہونی چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم، اے دشمنان اہل بیت تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے پروردگار، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولائے کائنات، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، ہم اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اور اہل بیت کے دشمنوں سے دوری بنانے والے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اہل بیت پاک کا وفادار بنائے، اور مرتے دم تک ہمارے سینے پر اہل بیت پاک کی محبت کو قائم و دائم فرمائے، اور انہی کی محبت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔